اے اللہ رحمان رحیم اول آخر اعلیٰ اللہ، تو خالق تو پالنے والا عالم عالم کا اللہ۔ اے اللہ رحمان رحیم اول آخر اعلیٰ اللہ، تو خالق تو پالنے والا عالم عالم کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما۔ وقال الله تعالى في الكلامه المجيد، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما۔ وقال الله تعالى، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ صحیح مسلم میں
امام مسلم رحمہ اللہ تعالی سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کرتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء دنیا میں تشریف لائے ان انبیاء کی اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیوٹی لگائی، یہ ذمہ داری لگائی کہ لوگوں کو ہر وہ مسئلہ بتا دیں جو جنت میں لے جانے والا عمل ہے، اور ہر اس بات سے بھی آگاہ کر دیں کہ جو کام جو عمل جہنم میں لے جانے کا باعث اور سبب ہو۔ دوسری حدیث سنن دارمی میں امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جو جنت میں لے جانے کا سبب ہو اور وہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہ کیا ہو، اور کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں کہ جو جہنم میں لے جانے کا سبب ہو اور اس کو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک پہنچایا نہ، تاکہ لوگ ایسے کام سے بچ سکیں جو کام جہنم میں لے جائے، اور جو کام جنت میں لے جانے والے تھے وہ بھی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی۔ گویا کہ یہ ڈیوٹی، یہ ذمہ داری انبیاء کی تھی، اور آخری پیغمبر و رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ، یہ بات واضح طور پر بیان فرما دی۔ اب یہ کسی اور کی ذمہ داری یا ڈیوٹی نہیں کہ دین کے مسائل اپنی طرف سے اخذ کر کے بنا کے لوگوں کے اوپر مسلط کیے جائیں، بلکہ اس طرح سمجھیے اللہ تعالیٰ نے تب تک اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں دی جب تک اللہ تعالیٰ نے دین اور شریعت کو مکمل نہیں کیا۔ اب قیامت تک کے لیے اس دین اور شریعت میں کوئی کمی زیادتی واقعہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے تب تک اپنے حبیب کو موت ہی نہیں دی جب تک یہ زبان نبوت سے اعلان نہیں کروا دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ قرآن مجید کے 30 پاروں میں سے کوئی پارہ ایسا نہیں جس پارہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا حکم نہ دیا ہو۔ جو خطبہ مسنونہ کے اندر میں نے آیت پڑھی سورہ النساء 5واں پارہ، وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، کہ اور لوگوں کے لیے یہ بہتر ہے کہ جس کی ان کو ہدایت نصیحت واعظ کیا جاتا ہے
اس پر عمل کریں، یہ ان کے لیے انتہائی بہتر ہے۔ وَإِذَا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اگر وہ اس پر عمل کریں تو اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر پائیں گے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ان کو صراط مستقیم بھی عطا کریں گے۔ ایک ہی راستہ، ایک ہی طریق، اور وہ راستہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا راستہ ہے۔ بے شمار دلائل موجود ہیں قرآن و حدیث میں۔ جب دین مکمل ہے، اللہ تعالیٰ نے زبان نبوت سے اعلان کروایا، تب تک اپنے پیغمبر کو موت نہیں دی جب تک ہر مسئلہ بتلا نہیں دیا۔ پھر ہمارے اس معاشرہ کے اندر جو خرافات، جو بدعات، جن کو دین کا، اسلام کا نام دے دیا، جن کا دور دور تک اسلام کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، اور معاشرہ کو اس قدر آلود کر دیا صرف ضد کی بنا پر، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ایک دوسرے مقام پر، دوسرا پارہ سورہ البقرہ اور اس سورت کی آیت نمبر 213 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کان الناس امتا واحدہ، کہ پہلے امت ایک تھی، لوگ ایک عقیدے پر تھے، ایک منہج، ایک فکر، ایک مسلک پر تھے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، پھر اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، بشارتیں دینے والے، اللہ سے ڈرانے والے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب دی، جو حق دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، اس کے ذریعے انہوں نے لوگوں کے درمیان اختلافات کو ختم کیا۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، حق آ جانے کے بعد، حق واضح ہو جانے کے بعد، جن لوگوں نے اختلاف کیا کسی مضبوط دلیل کی بنیاد پر نہیں، حق واضح ہو جانے کے بعد جن لوگوں نے صراط مستقیم کو چھوڑا کسی مضبوط دلیل کی بنیاد پر نہیں، بلکہ رب تعالیٰ خود فرماتے ہیں صرف ضد اور ہٹ دھرمی انا کی وجہ سے انہوں نے حق کے راستے کو چھوڑ دیا۔ یہ قرآن مجید سورہ البقرہ آیت نمبر 213 ہے۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، کوئی دلیل کی بنیاد پر نہیں، صرف ضد اور انا ہٹ دھرمی کی وجہ سے حق کے راستے کو چھوڑ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی، صراط مستقیم نہیں نصیب ہوتا، جو مسجد میں نماز میں کھڑے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال تو کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اگر اللہ توفیق دے پانچوں نمازوں میں، ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم کا سوال تو ہے، لیکن یہ آیت دل پہ نہیں نقش ہوتی، دل پہ یہ آیت اثر نہیں کرتی، دل سے یہ بات نہیں نکلتی، روٹین کے مطابق زبان سے تو کہہ دیا اہدنا الصراط المستقیم، لیکن اس کی تہ تک نہ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی کہ جو ضد انا ہٹ دھرمی کی وجہ سے حق کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں، امت کے شرازے کو بکھیرنے پہ لگے ہوئے۔ آپ جانتے ہیں اچھی طرح اسلامی مہینوں میں سے یہ تیسرا مہینہ جس کو ربیع الاول، جو نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، شروع سے ہی، آغاز ہی سے
مہینوں کی تعداد 12 تھی قرآن میں۔ اب یہ قرآن کتاب اللہ اگر اس کو کہا جائے تو اس کتاب اللہ سے مراد قرآن بھی ہوگا اور حدیث مصطفیٰ بھی ہوگی، لیکن قرآن میں آپ کو 12 مہینوں کے نام نہیں ملیں گے۔ حدیث کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھولیں گے تو آپ کو 12 مہینوں کے نام ملیں گے۔ اس مہینے کا نام ربیع الاول، دین میں، شریعت میں، حدیث میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ لیکن آج کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس مہینے کے نام کو بدلا؟ بتلائیے ان لوگوں کے ذہن، سوچ اور فکر کے اوپر افسوس کیا جائے کہ جن کو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہ آیا، جنہوں نے ربیع الاول کے نام کو بدل کر ربیع النور رکھ دیا۔ میں کہتا ہوں اس سے بھی 1000 درجے کوئی اور نام سوچ لے تو نام وہی ہے، وہی اچھا ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کی زبان سے کلوایا، اور جس کو نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ ربیع الاول ہی ہے۔ حضرات، اگر اس کو کوئی درد دل رکھنے والا انسان سوچے اس تناظر میں، اس انداز میں، کہ کیا یہ ختم نبوت کا انکار نہیں ہے؟ کہاں گئی وہ قرآن مجید کی آیت؟ ایک نہیں، 20 سینکڑوں آیات جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا بہت بڑی بینات ہیں، بہت بڑی دلیلیں ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ سب دلیلیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ہیں۔ آج کون وہ جماعت، کون سا وہ گروہ ہے کہ جو اسی دین اور اسی شریعت پر قائم ہے جو آج سے 1750 سال قبل، 1450 سال قبل جس دین شریعت پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے، آج وہ کون سی جماعت ہے، وہ کون سا گروہ ہے؟ اس کی پہچان کیجئے جو اسی مقام پر، اسی جگہ پر کھڑی ہے اور جو یہ اعلان کر رہے ہیں کہ لوگوں اس دین میں نہ کمی ہے نہ زیادتی ہے۔ کیوں کہ ہم نے زبان سے بھی اور دل سے بھی اس بات کا اعلان کیا، اظہار کیا، اور صبح و شام ہم اپنے وظائف میں یہ دعا پڑھتے ہیں کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پہ راضی ہیں، ہم اس دین کے دین اسلام ہونے پہ راضی ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی رسول ہونے پہ ہم راضی ہیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اٹھائیے صحیح البخاری، صحیح البخاری میں اللہ تعالیٰ نے قبر کے 3 سوالوں کا ذکر کیا ہے کہ جو 3 سوال قبر میں کیے جائیں گے، من ربک من نبیک ما دینک، ان کی تفصیل بھی شارحین حدیث نے بیان کی ہے۔ حضرات، کیسے وہ انسان جواب دے گا من ربک، جس کے دنیا میں کئی معبود ہوئے، جس کے دنیا میں کئی عبادت، جس نے دنیا میں کئیوں کی عبادت کی ہوگی، کئی درباروں مزاروں پر سر جھکایا ہوگا، کئیوں کو اپنا معبود مانا ہوگا، وہ کیسے اس سوال کے جواب دے گا؟ وہ کیسے اس سوال کا جواب دے گا کہ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ من نبیو کا، تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نبی کے بارے میں وہ کیسے جواب دے گا جس نے دنیا میں نبی علیہ السلام کی شریعت کو دل و جان سے نہ مانا ہوگا، ذرہ برابر بھی دل میں میل ہوگی؟ بتلائیں وہ قبر میں ان سوالوں کے جواب کیسے دے گا؟ کیا ابو جہل مکہ میں نہیں رہتا تھا؟ آج اس کے ساتھ کیا حشر ہو رہا ہوگا؟ بینات موجود، دلائل موجود ہیں، اور قرآن نے یہ خبر بیان کی ہے، یوم یعض الظالم علی یدی یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ وہ ظالم ہاتھ چبائیں گے، کاٹیں گے اور کہیں گے کہ افسوس، علی یدی یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا،
کاش کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ صراط مستقیم دنیا میں اپنایا ہوتا، کاش ہم نے دنیا میں اوروں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اوروں کو اپنا مطاع نہ مانا ہوتا۔ کون ہے وہ لوگ، کون سی جماعت، کون سا گروہ جن کا عقیدہ اور جن کا طریق کا سلسلہ اور جنہوں نے مذہب کسی اور نام پہ بنایا؟ حضرات گرامی، محبت کے ساتھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ غور فرمائیں، ڈوب جائیں محبت کے اندر۔ کیوں کہ اہل الحدیث کے پاس اس کے سوا اور کچھ ہے ہی نہیں۔ لوگوں نے اپنے بڑے بڑے مطاع بنائے، کسی نے اپنے عقیدے کے اندر اشری بنا، کوئی ماتریدی بنا، کسی نے اپنے سلسلے کے اندر سہروردی، قادری، نقش بندی وغیرہ وغیرہ، کسی نے اپنا مذہب کا نام حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جماعت پر احسان عظیم کیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو، اپنا سلسلہ کسی اور طرف نہیں جوڑا، اپنا تمسک و تعلق بنایا۔ تو فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ، رب کی حدیث کے ساتھ، رب کی حدیث قرآن، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ہمارا تمسک، تعلق وحی الہی کے ساتھ ہے۔ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو حق نازل کیا اس کو ماننے والی جماعت اور گروہ کون سا ہے؟ آپ پوری اللہ کی زمین کا چکر کاٹیں، ریسرچ کریں، تحقیق کریں، ریسرچ کے میدان میں آئیں، اسٹڈی کریں، مطالعہ کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس جماعت سے بڑھ کر آپ کو کوئی جماعت نہیں ملے گی کہ جس کا یہ اعلان ہے کہ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، جو اس حق کے بعد ہے وہ ضلالت اور گمراہی ہے، جو ہدایت ہے وہ صرف اور صرف قرآن و سنت ہے، صراط مستقیم۔ حق وہ ہے وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، ایمان لائی اس پر کہ جو اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا، وہ قرآن، وہ حدیث مصطفیٰ جو اللہ کی وحی کے علاوہ محبوب نہ بولتے تھے، وہ دین ٹھہرا، وہ شریعت ٹھہری، اور اس کے اوپر آج اہل الحدیث کھڑا ہے۔ چاہے اس دنیا سے گئے ہوئے 1437 سال محبوب کو ہو چکے ہیں، لیکن یہ جماعت اسی جگہ پر کھڑی ہے اور یہ اعلان کر رہی ہے کہ نہ مہینے کا نام بدلا، نہ نماز کا کوئی انداز بدلا، نہ وضو کا طریقہ بدلا، نہ غسل کا طریقہ بدلا، نہ جناب دین کے اندر کوئی اور ملاوٹ کی، نہ اذان میں ملاوٹ، نہ کلمے میں ملاوٹ، کسی چیز میں ملاوٹ نہیں۔ کیوں کہ جو دین، جو شریعت میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر کے گئے پوری امانت اور دیانت کے ساتھ، بلکہ اللہ نے اپنے محبوب سے یہ اعلان کروایا بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے میرے محبوب جو اللہ نے آپ کو دین شریعت دیا ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دیجئے، اگر نہ پہنچایا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ نے رسالت کا حق ادا نہ کیا ہوگا اگر آپ نے لوگوں تک وہ دین، وہ شریعت نہ پہنچائی۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے، اللہ تمہاری حفاظت کرنے والا ہے۔ اور لوگوں دیکھو میرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 17 مرتبہ قتل کرنے کی سازش کی گئی، 17 مرتبہ میرے محبوب کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ نے اپنے محبوب کی حفاظت کی کہ نہیں کی؟ آئیے ذرا غور کیجئے، زبان سے عشق رسول کا نام لینا، زبان سے یہ نعرے لگانا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ بتلائیے کس دین میں، کس شریعت میں اس اسلامی تیسرے مہینے کا نام ربیع النور ہے؟ محبت رسول اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ اس مہینے کا نام بھی ہم بدلیں جس مہینے کو میرے محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے نام ربیع الاول کا دیا، ہم اس مہینے کا نام بدلنا بھی گوارا نہیں کرتے، کیونکہ یہ میرے محبوب کا بتلایا ہوا دین ہے، یہ محبت ہے، اس کو کہتے ہیں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین اور شریعت کی ان لوگوں نے کیا قدر کی، ان لوگوں نے اس دین کا مذاق اڑایا، جنہوں نے کہا حرج کیا ہے، یہ کام کر لیں تو حرج کیا ہے، یہ کر لیں تو حرج کیا ہے۔ میرے بھائی محبت کے ساتھ ذرا سنیے، پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے ہیں، سفر کے دوران دیکھا ایک آدمی، اس پر لوگوں نے سایہ کیا ہوا، بہت سارے لوگ اکٹھے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا مسئلہ ہے، یہ روایت صحیح البخاری میں ہے، فرمایا یہ آدمی سفر کر رہا ہے، سفر بھی مبارک ہے، حج کا سفر ہے، اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، اور اس نے 4 وعدے کیے ہیں اللہ سے اور 4 قسمیں کھائی ہیں، سائے میں نہیں بیٹھنا، کچھ کھانا نہیں، کچھ پینا نہیں، ہمیشہ روزے سے رہنا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے اس آدمی کا سفر جتنا بھی مبارک ہے، حج کا سفر ہے، روزے کی حالت میں ہے، قسمیں اس نے کھائی ہیں، اس کو ذرا برابر اجر نہیں ہے، کیوں کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ حضرات صحیح البخاری میں حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ عید والے دن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نالی میں خون جا رہا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، پتہ چلا ابو بردہ نے نماز عید سے قبل اپنا جانور قربان کیا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور پوچھا اے ابو بردہ یہ کیا، ابھی تک تو نماز عید ادا نہیں ہوئی، نماز عید سے قبل جانور قربان؟ فرمایا اللہ کے رسول میرے قرب و جوار میں سب غربا ہیں، میرے ہمسائے سب غریب ہیں، میری خواہش ہے کہ سب سے پہلے میں گوشت غریبوں تک پہنچاؤں۔ نیت بڑی نیک ہے، ارادہ بڑا مقدس ہے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بردہ تم نے اپنے لیے گوشت مہیا کر لیا لیکن قربانی نہیں ہوئی، قربانی وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، پہلے نماز پھر قربانی۔ ذرا اس جگہ پر ٹھہر کر اس بات پہ غور کیجئے، عمل کرنے والا صحابی رسول ہو، عمل کرنے والا صحابی رسول ہو اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق راستہ سے ہٹ کر ہو تو میرے محبوب فرمائیں کہ یہ عمل اللہ کے ہاں قبول۔ بتلائیں کون ایسی ہستی ہے دنیا میں پھر کہ جو ذرا ذرا بات نہیں، بڑے بڑے جنہوں نے عمل بنائے، جنہوں نے مہینوں کے نام بدلے، جنہوں نے اذان میں ملاوٹ کی، وضو میں ملاوٹ کی، نماز کی رکعت تعداد میں ملاوٹ کی، جنہوں نے دین شریعت کے ایک ایک مسئلے کو خالص نہ رہنے دیا، کتابیں لکھ ماری، بھری پڑی ہیں ان کی کتابیں، مجھے بتلائیں یہ کیسا جھوٹا نعرہ ہے ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اس سے بڑھ کر نفاق اور کیا ہوتا ہے؟ آگے چلیے، ساتھ ساتھ اہل الحدیث کا منہج بھی سنتے جائیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، باطل ہے، مردود ہے وہ عمل، اللہ کے ہاں اس کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، کرنے والا کوئی ہو جس کا ثبوت، جس کی دلیل قرآن سے نہ ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے نہ ہو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن نسائی کے اندر امام نسائی رحمہ اللہ نے اس حدیث کے اوپر باقاعدہ ایک باب باندھا ہے،
کیا کہ جو آدمی سنت کے مطابق وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی بقیہ زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے گا، جو صرف 2 رکعت سنت کے مطابق وضو کر کے ادا کرے۔ اب دوسری حدیث، سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا، مسجد نماز پڑھی، نماز کے بعد حضرت حذیفہ نے پوچھا کہ تم کتنے عرصے سے یہ نماز پڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا 40 سال سے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بولے، فرمایا اگر اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے تجھے موت آ گئی، تیری موت دین محمد شریعت محمدی پر نہیں ہوگی، تیری ایک بھی نماز قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ تیری نماز سنت کے مطابق نہیں، تیرا انداز محبوب علیہ السلام سے نہیں ملتا، تیرا طریقہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا نہیں ہے۔ کون؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، ان کو رازدار بھی کہا جاتا ہے۔ ایک موقع پر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ صفیں دشمنوں کے سامنے ہیں، غزوہ ہے، کھانا کھا رہے ہیں، زبان سے لقمہ گرا، اٹھایا، صاف کیا اور کھا لیا۔ بعض صحابہ نے کہا کہ اے حذیفہ آپ کس جگہ پر ہیں، کچھ سٹیٹس کا بھی خیال رکھیں، دشمن سامنے ہے وہ کیا کہے گا؟ طلب کر بولے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، کہا ان ظالموں کے لیے میں محمد کی حدیث چھوڑ دوں صلی اللہ علیہ وسلم؟ میرے محبوب کی یہ سنت ہے، میرے محبوب کا یہ انداز ہے، اگر کھانے سے کوئی چیز نیچے گر جائے اس کو اٹھاؤ، صاف کرو اور کھا لو۔ اس کو کہتے ہیں سنت کے ساتھ محبت، اس کو کہتے ہیں وحی کے ساتھ تمسک، تعلق، دین شریعت کے ساتھ محبت، محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے ساتھ، آپ کی ذات کے ساتھ، آپ کی بات کے ساتھ محبت۔ اور دلیلیں بنائی کیا؟ بڑی بڑی دلیلیں بنائیں۔ سب سے پہلی مضبوط دلیل کہ ہم اس دن کو، جس دن فاطمہ روئے، جس دن حسن و حسین روئے، جس دن صدیق اکبر روئے، جس دن مدینے میں اندھیرا چھایا، اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنن کبریٰ بیہقی کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے کہ مدینہ میں اس دن اندھیرا چھا گیا۔ کس دن؟ جس دن محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پاک۔ اس دن مدینہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتلایا کہ دنیا والوں، اللہ کی ذات عالم الغیب تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی ذات کو علم تھا، کچھ دنیا میں ایسے آئیں گے لوگ کہ جو اس دن، جس دن محبوب کی وفات ہوگی، اس دن چراغاں، روشنی، حکومت کی سرپرستی میں، حکومت کی سرپرستی کے اندر چراغاں، روشنیاں، جو ملک قرضوں کے بوجھ کے نیچے دبا ہو، جس ملک میں سال میں ہزاروں لوگ غربت و افلاس کی وجہ سے خودکشیاں کرے، روڈوں کے اوپر بھیک مانگنے والوں کی لائنیں لگی ہو، حکومت کی سرپرستی میں وہ لوگ اس دن چراغاں، اس دن روشنی کریں گے جس دن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور مدینہ میں اندھیرا چھا گیا۔ اب بتلائیں، یہ محبت رسول ہے، یہ عشق رسول ہے، اس سے بڑا تو نفاق اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ غور کیجئے، اللہ کی رضا اگر کوئی انسان چاہتا ہے، اللہ کی قسم ہے، اس بات میں ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ صحیح البخاری میں حدیث ہے، ام المومنین سید عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ایک رات محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرہ کے اندر، میری آنکھ کھلی، اچانک میں نے دیکھا بستر پر، اندھیرے میں میں نے ہاتھ مارا تو محبوب علیہ السلام بستر پر نہیں ہیں۔ مجھے تشویش ہوئی، میں نے اندھیرے میں ہی ذرا ہاتھ کو دراز کیا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو چھوا، میرے ہاتھ نبی علیہ السلام کے پاؤں کو لگے، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، تیری رضا بہت بڑی چیز ہے، اور قرآن نے اس بات کو بیان کیا، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے۔ اور سنیے،
اللہ کی رضا کن کو نصیب ہوگی؟ بدعات کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی قرآن میں، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو اللہ کی رضا، اللہ کی محبت، تو فاتبعونی یحببکم اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع بن جاؤ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ بتلاؤ جس سے اللہ محبت کرے کیا اللہ اس سے راضی نہیں ہوگا؟ اور جس چیز کی میرے نبی رات تہجد میں اٹھ کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں، سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ السلام سجدے کے اندر تہجد میں اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، مجھے تیری رضا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اس رضا کا اعلان قرآن میں کر رہے ہیں، فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ میرے محبوب کی اطاعت و فرما برداری کرو، میں اللہ تم سے محبت کروں گا، میں اللہ تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ اور اللہ کی رضا کوئی معمولی ہے؟ سنیے ایک اور حدیث صحیح البخاری میں ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جس سے اللہ محبت کرتا ہے اللہ آسمان میں جبرائیل کے ذریعے فرشتوں میں ملائکہ میں اعلان کرواتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 انگلوں کا ذکر کیا کہ آسمان میں 4 انگلوں جتنی جگہ نہیں ہے، ایک روایت میں 1 بالشت جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ کو سجدہ نہ کر رہے ہوں عرش پہ۔ اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اعلان دے کے ساتھ میں اللہ محبت کرتا ہوں، تم فرشتے بھی سارے اس کے لیے محبت کرو۔ یہ تھوڑا انعام ہے، اور صرف یہی بس نہیں، آگے اس حدیث کا اگلا حصہ کیا ہے؟ پھر زمین والوں کے درمیان منادی ہوتی ہے، زمین والوں کے درمیان اعلان کیا جاتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے۔ لوگوں اللہ کی قسم اگر محبت میں ڈوب کے سنو تو یہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی فرما برداری، اطاعت کی برکات، ریت کے ذرات، پانی کے قطرات، درختوں کے پتے اس انسان سے محبت کرتے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع و فرما بردار ہو جاتا ہے، جو اپنی دین و دنیا شریعت کا ہر معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مطیع مان لیتا ہے، جو مطیع و فرما بردار ہو جاتا ہے، اتباع کرنے والا بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی تہجد میں اللہ کی رضا کی دعا کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو رضا کے سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، میں اللہ تجھے معاف کر دوں گا، میں اللہ تیری خطائیں معاف کر دوں گا، میں اللہ تو اسے راضی ہو جاؤں گا، میں تیرے ساتھ محبت کروں گا، فرشتے محبت کریں گے، ریت کے ذرات، پانی کے قطرات، درختوں کے پتے تیرے ساتھ محبت کریں گے۔ کیوں؟ کہ تو نے کوئی معمولی کام نہیں کیا، تو میرے محمد کا فرما بردار بن گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے تو آج اہل الحدیث کچھ بھی ہو، میری جماعت کے اسلاف و اکابرین پر جھوٹے مقدمے، کیا ہم اس ملک کے باسی نہیں؟ کیا اہل الحدیث نے اس ملک کے لیے قربانیاں نہیں دی؟ اتنی بے ضرر جماعت، جھوٹے مقدمے ہراساں کرنا کیوں؟ کس لیے؟ کہ ہم صرف ایک ہی بات کہتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ لوگوں سب کے ساتھ رشتہ تعلق توڑا جا سکتا ہے، اللہ کی توحید کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ساتھ رشتہ ناتا نہیں ٹوٹ سکتا۔ اور شاید کسی کو یہ غلط فہمی ہو، لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق، یہ میرے محبوب علیہ السلام کی حدیث ہے، یہ جماعت حق، یہ طائفہ منصورہ اللہ کی قسم ہے، اللہ ان کے ذریعے دین غالب کرے گا۔ قرآن نے خبریں بیان کی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، بدعات کرنے والے بدعتی، حکومت ان کی سرپرستی کرے، گورنمنٹ میں سرکاری طور پر تعطیل کا اعلان ہو، سرکاری طور پر قوم کے پیسے کو بے دریغ فضول خرچی کی جائے، شیطان کا بھائی بن کے، اور اس جماعت کو ہراساں کیا جائے کہ تم نے حق بات نہیں کرنی، تم نے زبان نہیں کھولنی، تمہارے اوپر مقدمے ہو جائیں گے۔ اگر وہ بدعات روڈوں پہ بیان کر سکتے ہیں، ہم حق بات ممبر و محراب پر بیان کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارے اوپر کس بات کی پابندی ہے؟ کیا ہم اس ملک کے باسی نہیں؟ ہاں،
اگر تاریخ کی طرف چلے جائیں تو پھر بھی وہ وڈیرا شاہی والے جنہوں نے انگریز کی وفاداری کی، اہل الحدیث نے قربانیاں دی، وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس ملک کے بنانے میں مخالفت کی؟ تاریخ گواہ ہے اس بات پہ۔ ایک جماعت تھی اہل الحدیث۔ میں آج منبر پہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، دلیل کے ساتھ، براہین کے ساتھ ثابت کرنے کو تیار ہوں، سوائے اہل الحدیث کے کوئی بھی مخلص نہیں تھا اس ملک کو بنانے میں۔ آج وہ آگے ہیں اور اس جماعت کے اوپر پابندیاں لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جرم کیا ہے کہ تم قال اللہ و قال رسول کی بات کرتے ہو۔ سن لو، یہ قرآن کی خبر ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی۔ اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کرے گا۔ یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ بدعات مٹے گی، ضرور مٹے گی انشاءاللہ۔ اور لوگوں ذرا سوچو، تصورات کی دنیا میں آؤ اور بتلاؤ، کیا اللہ تعالیٰ اگر اس دین کو غالب کرنا چاہے تو اللہ نہیں کر سکتا؟ کیا اللہ کمزور ہے؟ کیا اللہ کے پاس طاقت نہیں ہے؟ اگر میں اور آپ اس دین کے لیے کوئی آواز بلند کریں تو یہ ہمارا اعزاز ہے، یہ ہماری خوشبختی ہے، یہ ہمارے اوپر اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے ہمارے اوپر کہ اللہ مجھ سے آپ سے کچھ دین کا کام لے لے تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، ورنہ اس دین کو غالب کرنے کے لیے اللہ کافی ہے۔ اور اللہ نے اپنے محبوب کو قرآن میں کیا کہا سورۃ انفال میں؟ یا ایھا النبی، اے میرے محبوب، حسبک اللہ، تیرے لیے اللہ۔ اور اگلی آیت کا اگلا حصہ، اس آیت کا اگلا حصہ کیا ہے؟ اے میرے نبی، صرف تیرے لیے نہیں، وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے میرے محبوب، مومن تیری پیروی اتباع کرنے والوں کے لیے بھی اللہ مقدمات سے نہیں ڈرنا۔ کچھ بھی ہو جائے، بڑی بڑی دولتوں والے رات کو سوتے ہیں، صبح کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ عزتیں عطا کرنے والا ہے، اور عزت ساری کی ساری کس لیے ہے؟ گھبرانا نہیں کہ میرا کاروبار ختم ہو جائے گا، میرا فلاں نقصان ہو جائے گا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے ہے عزت۔ سنیے لوگوں، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، اور اہل الحدیث یہ اعلان کرتا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ زبان سے نعرے لگائے جائیں، زبان سے بات کی جائے۔ محدثین کے اس کے اوپر بے شمار اقوال ہے کہ جو کہتا ہے کہ یہ دین میں تو نہیں ہے، یہ میرے امام نے کہا، جو یہ کہتا ہے کہ یہ شریعت میں تو نہیں ہے، میرے فلاں بزرگ نے کہا، اس نے صحیح معنوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو نہیں مانا، اس نے انکار کیا۔ گویا کہ اس نے سمجھا کہ دین رسول، دین پہنچانے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نعوذ باللہ دیانت داری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ جو یہ کہتا ہے مجھے بتلائیے، اللہ ذوالجلال کی قسم ہے، آج 1450 برس گزر چکے، مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ، حرم مکہ، حرم مدینہ، یہ دونوں وہ مقدس اور عظیم جگہ ہے جہاں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی اتنی گواہیاں موجود ہیں۔ قال انی جاعلک للناس اماما، جب ابراہیم نے کہا کہ اللہ میری ذریت کو، اللہ نے کہا تجھے امام بناؤں گا، ابراہیم نے کہا قال ومن ذریتی، اللہ میری اولاد کو، میری ذریت کو بھی امام بنانا۔ رب نے کہا قال لا ینال عہد الظالمین، کہ ظالموں کے لیے میرا وعدہ نہیں ہے۔ آج یہ گروہ، یہ جماعت، یہ ملک پاکستان جو کلمے کی نسبت حاصل کیا، جس کو آلودہ بدعات کے ساتھ کرنے والے، جو بیت اللہ کے مصنوعی ماڈل بنانے والے، جو روضہ رسول کے مصنوعی ماڈل بنا کے اپنے ہاتھوں سے توڑنے والے، اس پاک سرزمین کو بدعات سے آلود کرنے والے، کیا کہتے ہیں کہ وہاں ظالموں کی حکومت ہے، وہاں امام ظالم ہے۔ مجھے بتلائے اللہ کے اس قرآن کی آیت کا انکار ہے کہ نہیں؟ جو بدعتی لوگ یہ کلام کرتے ہیں، یہ بات کہتے ہیں کہ وہاں امام ظالم ہے، بادشاہ ظالم ہے،
قرآن کہتا ہے اللہ نے ابراہیم کو کہا قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین، اے ابراہیم تجھے بھی امام بناؤں گا، تیری اولاد کو بھی امام بناؤں گا، لیکن ظالموں کے لیے میرا وعدہ نہیں ہے۔ کیا اللہ کمزور ہے؟ وہاں امام ائمہ کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھنی۔ مدینہ کی محبت کہاں گئی؟ کہاں گئے یہ جھوٹے اور کھوکھلے نعرے؟ مجھے بتلائیں۔ اللہ کی قسم ہے اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا، میرے محبوب کی اس نے قدر نہیں کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ہستی کو اس نے نہیں پہچانا۔ اور سنیے، مجھے بات یاد آئی صحیح سند کے ساتھ، یہ بات مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ابھی ایمان نہیں لائے۔ ایمان لانے سے پہلے مغیرہ بن شعبہ کی دوستی ابو جہل کے ساتھ، مکہ میں آتے مغیرہ بن شعبہ خود بیان کرتے ہیں اپنا واقعہ کہ میری دوستی ابو جہل کے ساتھ تھی، میں مکہ میں آتا تو میرا میزبان ابو جہل ہوتا، میں اس کے پاس ٹھہرتا۔ ایک دن میں آیا، صبح کے وقت گھر سے نکلے چہل قدمی کے لیے باہر، سامنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام آ کر رکے اور کہا میری بات مان لو، میں اللہ کا نبی ہوں۔ ابو جہل کہنے لگا اگر مجھے یقین ہو جائے نا کہ تو اللہ کا نبی ہے تو اللہ کی قسم میں تیری بات مان لوں۔ نبی علیہ السلام خاموش ہوئے، چل پڑے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تھوڑا سا آگے چلا نا تو ابو جہل پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ ابو جہل کہتا ہے مغیرہ مجھے اللہ کی قسم ہے، مجھے یہ پکا یقین ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے۔ مغیرہ کہتے ہیں اللہ کے بندے، ابھی تو تھوڑی دیر پہلے تو نے قسم اٹھائی، محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو نے قسم اٹھائی، اور ابھی تو کہہ رہا ہے کہ مجھے پکا یقین ہے۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ بڑے بڑے عہدے منصب تھے، سارے تقسیم ہو گئے، میرے پاس صرف ایک عہدہ ہے، میں رات کو پنچایتی فیصلے کرتا ہوں، میرے پاس لوگ آتے ہیں، سنو ذرا دل تھام کے، اللہ ذوالجلال کی قسم ہے، میرے اسلاف و اکابرین علماء کی رات دن کی محنتیں، اہل الحدیث کی یہ قربانیاں، ان کو معمولی نہ سمجھیے، اللہ ذوالجلال کی قسم ہے اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ کیوں؟ اپنی خواہشات کو قربان کر کے رات دن کے سفر اللہ کی رضا کے لیے۔ ابو جہل نے جب یہ بات کی تو کہنے لگا کہ اگر میں یہ اعلان کر دوں نا اور مان لوں کہ اللہ کا نبی ہے تو میرے پاس جو لوگ آتے ہیں فیصلہ کروانے کے لیے وہ نہیں آئیں گے، بلکہ یہ فیصلہ مجھے بھی ان لوگوں کو لے جا کر محمد سے کروانا پڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ رب اس کو مومن نہیں مانتا، مجھے بتلائے وہ کیسے مومن ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ہونے والی اذان کو تسلیم نہ کریں، جو مصلی رسول پہ ہونے والی نماز کو تسلیم نہ کریں، وہاں جا کر اعادہ کریں اپنی نمازوں کا، وہاں جا کر لوٹائیں اپنی نمازوں کو۔ مجھے بتلائیں وہ کیسی محبت رسول ہے، کیسے انہوں نے اللہ کے رسول کو اپنا مطاع اور فرما بردار مانا ہے، کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مانا، کیسے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کو مانا، جو وہاں نمازوں کا اعادہ کرتے ہیں، جن کو اذان دین کا ایک ایک مسئلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسند نہیں ہے، ہر ایک مسئلے میں جنہوں نے ملاوٹ کی ہے، اور لوگوں سارے مانتے تھے۔ ابو لہب تھا نا، کہتے ہیں اس نے جشن منایا۔ اچھا کیوں بھائی، کس حیثیت سے؟ سنیے، اگر ابو لہب نے بقول تیرے بزبان تیرے ابو لہب نے جشن منایا، اس نے اپنے بھتیجے کا منایا۔ ذرا میری بات پہ غور کرنا، ابو لہب نے جشن اپنے بھتیجے کا منایا، محمد ابن عبداللہ کا منایا۔ جب اسی بھتیجے نے اعلان نبوت کیا تو سب سے پہلے گالی کس نے دی؟ بتلائیں، سب سے پہلے میرے محبوب کو گالی دینے والا کون تھا؟ وہی ابو لہب تھا، جس نے پہلے جشن منایا بزبان تیری، بقول تیرے۔ ایک من گھڑت واقعے کے اوپر دلیل بنا کر تو امت کو گمراہ کرتا ہے۔
کیا اہل الحدیث مر گئے؟ ایک بچہ بھی زندہ ہے تو اللہ کی قسم ہے حقائق کی نگاب کشائی ہوتی رہے گی کہ وہی ابو لہب جس کی سنت کو تو مان کر آج جشن کا نام لیتا ہے، بتلا تجھے فاطمہ کے نام کے ختم تو یاد ہیں، فاطمہ کا رونا یاد نہیں ہے؟ اللہ کی قسم سنن کبریٰ بہقی کے اندر صحیح سند کے ساتھ اماں فاطمہ میرے محبوب کے بعد صرف 6 ماہ زندہ رہی. اللہ کی قسم کسی نے فاطمہ کو ہنستے نہیں دیکھا. بتلا اہل الحدیث پر پابندیاں کس بات کی؟ کس بات کی پابندیاں؟ مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، سب کچھ قربان ہو جائے گا، لیکن حق بات کا اظہار کیے بغیر نہیں رہیں گے. حضرت علی کے باپ کے پاس نبی علیہ السلام آئے. باپ کو کہا، علی کے اپنے چاچا سے کہا ایک بات اس سے پہلے بھی سن لے. 25 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ابو طالب نے پڑھایا خدیجہ کے ساتھ. اور پتہ ہے کیا اعلان کیا؟ نکاح کا خطبہ دیتے ہوئے اس نے کہا کہ لوگوں اللہ کی قسم ہے تم سب میں سے امانت میں، دیانت میں، شرافت میں، اخلاق میں، کردار میں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھتیجے جیسا تم سب میں کوئی بھی نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات، اسی کی وفات کے قریب نبی علیہ السلام آئے پاس اور کہا چچا بات مان لو میری. اللہ کی قسم ہے یہ بات صحیح سند کے ساتھ. ابو طالب نے کہا میرے بھتیجے میں مانتا ہوں تو سچا ہے، تیرا رب سچا ہے، تیرا دین سچا ہے، تو جو شریعت کی بات کرتا ہے وہ سچی، تو سچا ہے، لیکن مجھے لوگوں کی باتیں یہ کیا کہیں گے، لوگ اپنے باپ دادے کے دین کو چھوڑ دیا. قالوا وجدنا علیہ آبانا. آج کسی باطل گروہ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. کوئی آئے مائیکل آل ایک دلیل ٹھوس قرآن و سنت سے لائے کہ ربیع النور نام رکھا ہو. مدینہ پاک میں سیدنا ابو بکر صدیق نے 2 سالہ خلافت میں ایک دن بھی ایک جھنڈی لگائی ہو. عمر فاروق نے 10 سال خلافت کی، حضرت عثمان نے 12 سال خلافت کی، سیدنا علی نے 5.25 سال خلافت کی. مجھے بتلائے تجھے محبت زیادہ ہے کہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی کو میرے محبوب کے ساتھ محبت زیادہ تھی. ان اصحاب، ان خلفائے راشدین کو جو محبت میرے محبوب کے ساتھ تھی، میرے اللہ نے آسمان سے اعلان کیا، میرے محبوب نے زبان سے اعلان کیا کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ. 10 صحابہ 10 مبشرہ کا نام لے کر نبی علیہ السلام نے جنت کا اعلان کیا. یہ جنتی لوگ جنہوں نے کامل 40 سال کے قریب خلافت کی ہے، اللہ کی قسم ہے ان خلفائے اربع، ان خلیفہ خلفائے راشدین کے ادوار میں، زمانے میں، مکہ میں، مدینہ میں چراغا نہیں ہوتا تھا، چڑیاں نہیں لگتی تھی، کوئی واویلا جلوس نہیں تھا، گلوں میں دوپٹے نہیں تھے، بیوٹی پارلر نہیں سجتے تھے، سیل میں نہیں چلتے تھے. اللہ کی قسم ہے آج سوشل میڈیا نے کسی بات کو نہیں چھوڑا، کسی بات کو پوشیدہ نہیں کیا. ایک بیوٹی پارلر کے سامنے لکھا ہوا عید میلاد النبی کی خوشی میں تھرڈنگ اتنے فیصد کم ہوگی. ایک سینما گھر کے سامنے لکھا ہوا عید میلاد النبی کی خوشی میں اتنے سو ہو گئے. اور ظالموں تمہیں ابھی بھی حیا نہیں آئی، تمہیں ابھی بھی شرم نہیں آئی. قوم کی بیٹیوں کو، نوجوان لڑکیوں کے گلوں میں دوپٹے ڈال کر تم نے روڈوں پہ نکلوا دیا، نچوا دیا. مجھے بتلاؤ یہ عشق مصطفیٰ ہے؟ میرے محبوب تو اتنی شرم والے، اتنی غیرت والے کہ صحیح البخاری میں امی عائشہ فرماتی ہیں عرب کی کسی کماری لڑکی کے اندر اتنی حیا، شرم اور غیرت نہیں تھی جتنی اللہ نے میرے محمد کے اندر شرم رکھی ہے. تم عشق مصطفیٰ کی بات کرتے ہو اور لوگوں کی قوم کی بیٹیوں کو روڈوں پہ لاتے ہو، ڈھول کی تاب پر رقص کرتے ہو، اس کو دین اور شریعت کہتے ہو. اللہ کی قسم دل سے ابو جہل بھی مان گیا، دل سے ابو لہب بھی مان گیا، دل سے ابو طالب بھی مان گیا. اور ظالموں تمہیں اب بھی حیا نہیں آئی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کیا کرنی تھی. پھر ایسے ہی ظالموں کے لیے رب کا اعلان یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. کاش دنیا میں ہم نے اماموں کی بات نہ کی ہوتی، دنیا میں
میں ہم نے قبروں والی کی بات نہ کی ہوتی، دنیا میں ہم نے اپنے بڑے بڑے مفکروں کی بات نہ کی ہوتی، کاش دنیا میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی ہوتی۔ یہ قرآن ہے اور اہل حدیث قرآن کی بات کرتا ہے، اہل حدیث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بات کرتا ہے۔ اور لوگوں سنیے، اسی پہ بس نہیں ہے، اگر اس کے اوپر ایک تفصیلی کتاب لکھی جائے تو شاید 500 صفحات کی کتاب بن جائے کہ جو اس ایک بدعت کے نام کے اوپر خرافات، بیہودگی اور فحاشی اس ملک میں پھیل گئی، جس ملک کو حاصل کرنے کے لیے نعرہ لگایا گیا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اب لا الہ الا اللہ کا مطلب جانیے، سنیے، سمجھیے، یہ مطلب ہے قوم کی بیٹیوں کو روڈوں پہ لانا، دھول کی تھاپ پہ رقص کرنا۔ جس محبوب نے اس آواز کو منحوس کہا، اس آواز کو مولوی صاحب گلے میں ہاتھ ڈال کر پسند کرتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال کی قسم ہے، یہ محبت مصطفیٰ نہیں ہے، یہ منافقت ہے، یہ نفاق ہے۔ میرے محبوب جس چیز کو ناپسند کرے تو اس کو پسند کرے، تو بتا اس سے بڑی منافقت، نفاق اور کیا ہوگا؟ اللہ سے دعا ہے رب کریم اخلاص نصیب فرمائے، رب کریم محبوب کی اتباع نصیب فرمائے۔ جب تک زندہ رہے محبوب علیہ السلام کی محبت کے ساتھ اللہ زندہ رکھے، جب دنیا سے جائیں اللہ اسی محبت کے ساتھ دنیا سے لے جائے۔ اللہ ریاکاری سے محفوظ فرمائے، خالق کائنات ہر قسم کی خرافات سے محفوظ فرمائے۔ رب کریم ہمیں یہ جرت، ہمت، یہ طاقت عطا فرمائے ریاکاری سے بچا کر کہ ہم ملک پاکستان کے چپے چپے پر یہ اعلان کرتے رہے کہ یہ جشن میرے محبوب کی وفات کا جشن تو ہو سکتا ہے، میرے محبوب کی میلاد کا جشن نہیں ہو سکتا۔ اور کہیں گے جس کو 12 وفات کل تک کہتے رہے، ہم پھر بھی کہیں گے تم وفات پہ جشن مناتے ہو، میلاد پہ جشن ہے، کیونکہ تمہارے بہت بڑے نے لکھا، تمہارے روحانی باپ نے لکھا، احمد رضا خان صاحب نے لکھا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش 9 ربیع الاول، اور جس کی 11ویں دیتے ہو اس نے کیا لکھا؟ اس نے کہا اٹھاؤ غنیت و طالبین، میری زبان کاٹ دینا اگر میرا حوالہ غلط ہو۔ غنیت و طالبین لکھنے والا کون؟ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ۔ اس نے لکھا کہ محبوب کی پیدائش 10 محرم ہے۔ اور احمد رضا خان نے کیا لکھا؟ اس نے کہا کہ پیر عبد القادر جیلانی کے سامنے ملفوظات کے اندر احمد رضا نے لکھا ساری کائنات ایسے ہے جیسے تلی کے اوپر دانہ ہوتا ہے گندم کا دانہ تلی کے اوپر رکھے تو اس کو بندہ ہر زاویے سے دیکھ سکتا ہے۔ احمد رضا خان نے لکھا پیر عبد القادر جیلانی کے بارے میں کہ وہ غیب کا علم اتنا رکھتے ہیں، ساری کائنات ان کے سامنے ایسے ہے جیسے تلی کے اوپر دانہ ہے۔ وہ پیر عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ محبوب کی تاریخ پیدائش 10 محرم الحرام ہے۔ اگر اپنے باپ کا ہے تو مان کے دکھا، اپنے بھائیوں کے ساتھ 10 محرم کو بھی جلوس نکال، پتہ تو چلے کہ شیعہ سنی بھائی بھائی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حیا، غیرت اور جرأت عطا فرمائے۔ خالق کائنات اس دین کو غالب کرنے کے لیے ہمارا کچھ نہ کچھ حصہ اللہ قبول کر لے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔ اشہد ان محمد رسول